بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اپنے وقت کے کامل ولی ہیں، آپ کے دور کا ایک بڑا شاندار واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک انگریز افسر راول پنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر داخل ہوا، جو اس سے پہلے بھی انگریز فوج میں تھا۔ اب جو بھی راول پنڈی میں ڈپٹی کمشنر آتا، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتا اور وہاں کے عوام سے حالات معلوم کرتا۔ چنانچہ دیہاتی دورے کے سلسلہ میں اس ڈپٹی کمشنر نے گولڑا شریف کے قریب ہی اپنا کیمپ لگوایا۔ اس سے یہ بڑی توقع تھی کہ پیر صاحب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب اس کے پاس ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ انتظار کرتا رہا، لیکن پیر صاحب اس کی ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ آخر اس نے اپنا وہاں سے آگے دربار کے بالکل ہی قریب آ کر کیمپ لگوا لیا اور وہاں بیٹھ گئے، شاید یہاں پر پیر صاحب اس کے پاس ملاقات کے لیے آ جائیں۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم خاص ملک گلاب خان اور دیگر نیاز مندوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ تمام مقامی افسر ہے، مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج عصر کے بعد جب آپ باہر سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو اس ڈپٹی کمشنر کے قریب بھی تھوڑی دیر کے لیے توقف فرما کر اس سے ملتے جائیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روز جب عصر کے ٹائم اپنی سواری باہر نکالی، سیر کے لیے جانے لگے، تو آپ نے وہ راستہ جس پر ڈپٹی کمشنر اپنا کیمپ لگا چکا تھا، آپ نے وہ راستہ ہی چینج کر لیا اور وہ دوسرے راستے سے چلے گئے۔ ڈپٹی کمشنر وہاں بیٹھا آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ نہیں گئے۔ اس نے وہاں سے اپنا کیمپ اکھاڑا اور راول پنڈی اپنے دفتر میں واپس آ گیا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ پیر صاحب میرے پاس ملاقات کے لیے تشریف نہیں لائے، جبکہ اور بڑے بڑے لوگ وہاں ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے۔ چنانچہ ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے اگلے دن جب اپنے دفتر پہنچا تو اس نے ایک چٹھی وہاں سے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیجی کہ آپ بروزہ سوموار میری کوٹھی پر آ کر مجھ سے ملیں۔ جب وہ چٹھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملی تو آپ نے اس چٹھی کے پیچھے لکھا کہ ملاقات کے لیے دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہو اور میں آپ سے ملنے آؤں، اور مجھے تو الحمدللہ آپ سے کوئی کام بھی نہیں ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو، اور اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھ سے کوئی کام ہے تو ہمیشہ ضرورت مند کوئی جانا پڑتا ہے، اور ایک غیر ضرورت مند آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ اس لیے آپ کو ماں سے ملاقات خود ہی کرنی چاہیے۔ جب وہ خود واپس ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچا تو اس کو اپنے بھیجے گئے خط کی اس طرح بے توقیری ہوتے ہوئے بڑا غصہ آیا، بڑا ناراض ہوا۔ ایک تو میں وہاں گیا اور پیر صاحب نے میرے سے ملاقات نہیں کی، اب میں نے خط بھیجا، اس کے جواب میں بھی پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ اس کو بڑا غصہ آیا۔ قاضی سراج الدین بیر مسٹر اس زمانے میں سرکاری وکیل تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں مشورے کے لیے بلایا۔ قاضی صاحب جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے ڈپٹی کمشنر کو سمجھایا کہ دیکھیں، آپ کو ایسے شخص سے نہیں الجھنا چاہیے جو خدا کا سوا دنیا اور معافی سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ قاضی صاحب کا سمجھانے پر ڈپٹی کمشنر کی سمجھ میں وہ بات آ گئی اور اس نے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ تیسرے دن یا چوتھے دن وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ملاقات کے لیے آ گیا اور آپ کے پاس حاضر ہوا اور ملاقات ہوئی تو حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈپٹی کمشنر سے ہاتھ ملایا اور اس نے بھی ملایا۔ جب میم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس میم نے یعنی اس کی گھر والی نے اپنے خاوند سے کہا کہ شاید میں بہت گنہگار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی بیگم کا یہ مدعا پیر صاحب کے سامنے بیان کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ہمارا مذہب اسلام ہمیں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوران گفتگو ڈپٹی کمشنر نے ایک سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جاگیر ہے، جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ انگریز کی بیوی نے حضرت کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس پر اپنے مالک کا نام لیتا ہوں اور اسے خدا تعالی کی حمد کرتا ہوں اس پر۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا مالک آپ کو تنخواہ دیتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی طرح تنخواہ مقرر تو نہیں ہے، بلکہ میرا مالک میرے تمام ضروریات کے مطابق مجھے عطا فرماتا ہے، بلکہ بے حد و بے حساب دیتا ہے۔ وہ میم پھر پوچھنے لگی کہ کیا آپ جو کچھ اپنے خدا سے مانگے وہ آپ کو دیتا ہے؟
تو آپ نے پھر مسکرایا اور فرمایا اگر وہ چیز میرے لیے بہتر ہو تو میرا مالک مجھے وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر اس میں میرا نقصان ہو تو وہ مجھے نہیں دیتا۔ ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگتا ہے تو ماں اسے 2 روٹی دیتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم کر سکتا ہے۔ اس طرح باتوں میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ایک پستول تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انگریز افسر کہنے لگا کہ یہ میرا ہتھیار ہے اور اس سے میں کسی بھی جاندار کی جان لے سکتا ہوں۔ وہ بڑا فخر سے یہ بات کہنے لگا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار کا استعمال دکھائیے۔ چنانچہ اسی ٹائم اوپر سے ایک پرندہ گزر رہا تھا، تو اس ڈپٹی کمشنر نے اپنا پستول اس پرندے کی طرف سیدھا کیا اور فائر کر دیا۔ فائر لگتے ہی وہ پرندہ نیچے گر پڑا اور پھٹ پڑا۔ اب انگریز نے کہا کہ آپ بھی اپنی تسبیح کا کوئی کمال دکھائیے۔ چنانچہ حضرت پیر صاحب نے اپنی تسبیح پر پھونک مارے اور پرندے کو وہ تسبیح لگائی تو وہ پرندہ پھڑاتا ہوا اڑ گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور وہاں پر موجود لوگ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت چونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت بھی بہت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، لہٰذا انگریز کی بیوی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو عطا فرماتا ہے، تو آپ بارش کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بارش ہمارے لیے بہت مفید معلوم ہوتی ہے۔ یہ بارانی علاقہ ہے، فصلیں ہیں جو کہ خشک ہو رہی ہیں، تو آپ اللہ کریم سے دعا فرمائیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی عقل مندی پر مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں، اگر بارش مفید ہوگی، ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو ہو جائے گی۔ پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا کرائی اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ چنانچہ اسی روز بڑی زور سے بارش ہو گئی۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مسلمانوں کے لیے نہایت ہی پرفتن دور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں مسلمان زوال کا شکار تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ نام نہاد علماء تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل کر سادہ لوگوں مسلمانوں کو اپنے نام نہاد فتاوی سے راہ حق سے بھٹکا رہے تھے۔ یہ نام نہاد علماء اور مولوی انگریزوں کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ انگریزوں کے اس عروج کے زمانہ میں اور مسلمانوں کے زوال بھرے زمانہ میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دین حق کی حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم اثر جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کی طرح مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور اس مادیت پرست دور میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور جان رحمت کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی۔ انگریز حکومت نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے گروہ اور اپنے مذموم عزائم میں شامل کر لیں، مگر ہر مرتبہ ان کی شکست فاش ہو گئی۔ انگریز حکومت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جاگیروں کا لالچ بھی دیا، مگر وہ آپ کی کسی بھی طور پر آپ کو خرید نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی ہندوستان کی آزادی کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے آپ دعا فرماتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مولانا ظفر علی خان حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی تو مولانا ظفر علی خان نے عرض کیا کہ حضور میں تو اہل اللہ کے اس دربار سے مسلمانان ہند کے لیے سلطنت مانگنے آیا ہوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توقف فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ مولانا میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے اور ایسی حکومت بخشے جو دین اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکے۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دعا کی قبولیت 10 برس کے بعد ہو گئے، جبکہ وزیر اعظم کی زیر قیادت پاکستان مارز وجود میں آیا، اور آپ کا احسان حضور کی امت پر بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ جس دور میں تھے وہ قادیانی کا دور تھا، اور اس کے ساتھ آپ مناظرہ بھی فرماتے رہے، اس کو مسلسل شکست ہوتی رہی، اور آپ نے حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے علماء کے لیے ایسی کتابیں لکھی جو ہیں تو عربی میں، لیکن وہ اتنی مشکل ہیں کہ علماء ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کچھ علماء اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بصارت عطا فرمائی ہے وہ سمجھتے ہیں، اور ایسی اردو آپ نے لکھی ہے کہ عربی سے بھی بہت مشکل ہے۔ آپ کی کتابوں میں سے ایک کا نام ہے فتاوی مہریہ شریف، ایک کا نام ہے تصفیہ ما بین شیعہ و سنی۔ پیارے ناظرین، میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اسلامی واقعات والی ویڈیوز کو دیکھا کرو، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔